پر اقبال نے حب کا لفظ رکھا. اس وجہ سے حب رکھا کیونکہ قرآن مجید میں حبیب سے خطاب کیا گیا. آپ یہ دیکھیے پہلے مصرے میں جو اقبال نے مغز قرآن، روح ایمان، جان دی کہا ہے، اقبال ان تینوں فکروں کو پورے بدل کر نو طریقے سے استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس کو کہتے ہیں الہامی شاعر. اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جس لفظ کو جڑ دیتا ہے، جیسے نگینے کو جوہری انگوٹھی میں جڑ دیتا ہے، اقبال نے جہاں پر مغز قرآن کہا ہے، اگر آپ وہاں پر روح قرآن یا جان قرآن رکھیں گے تو وہ مزہ یا وہ معنی نہیں رہیں گے. اقبال نے یہاں پر استعمال کیا. تو آپ نے دیکھا ایک بڑی نظم ہے جو حادثے کربلا سے اقبال نے کہا درد، جس پر میں کافی آپ کے اشعار پر گفتگو کروں گا، کیونکہ اس میں اقبال نے پورا فلسفہ شہادت کیا ہے. اس کا مطلب کا آغاز ہی اقبال نے کیا ہے، امام عاشقاں پورے بطول. امام حسین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ وہ جو عاشقوں کا امام ہے اور وہ جو بطول کا بیٹا ہے، سرو آزادی زبستان رسول، جو باغ رسالت کا کاج ہے، جو باغ رسالت کا آزادی کا سر ہے. امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادی زبستان رسول. اس پر میں آؤں گا آپ کے لیے. پھر آگے بڑھتے ہیں کہ ست خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مالک وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. حسین کو پھر عشق کے لفظ سے جوڑتے ہیں. معنی ان دونوں مصروں میں ہر جگہ جو عشق سے مربوط ہوئے ہیں بالکل الگ، چار معنی. یہاں پر اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہر ایک جز میں نہیں جاتا، اشارے کرتا ہوا پڑھ رہا ہوں. عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. اس کو کہتے ہیں سہل منتر. دم جبرائیل ہر ایک سے بیٹھ کر اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اقبال احادیث و قرآن کی آیات اور اسلامی تاریخ کو پوری طریقے سے نہ صرف ان اوقیانوسوں کو کوزوں میں بھر رہے ہیں بلکہ اس میں تلاطم بھی پیدا کر رہے ہیں. تو منظم کر لے تازہ کن با مصطفیٰ پیمانے پیش. میں یہ شعر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ محور عشق اقبال نے ذات خطی مرتبہ پیغمبر اکرم قرار دیا. حسین کی عظمت یہ ہے کہ حسین نواز رسول ہے. حسین کی عظمت یہ ہے کہ حسین پروردہ آغوش نبوت ہے. حسین وہ ہے، اسی وجہ سے بڑی معروف ترین حدیث ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین، کہ حسین اور پیغمبر کو کوئی جدا نہیں کر سکتے. اس وجہ سے کہ یہ رشتے دونوں طرف کے ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اس سید جملہ موجود نہ. اس طرح کے درجنوں اشعار ہیں. اس کا محور یہ ہے کہ محور عشق اور عشق کا فلسفہ یہ ہے. ایک عجیب چیز اقبال نے اپنے کلام میں رکھی ہے. عشق و مستی کی ایک عجیب ترکیب اقبال نے اپنے کلام میں رکھی ہے. اس حقیر نے اس کو اقبال کے کلام میں جب کھنگالا تو تقریباً 30 سے زیادہ مقامات پر یہ ترکیب نظر آئی. یہ مستی عشق نہیں، یہ عشق مستی نہیں، یہ صرف عشق و مستی. جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی عرش راضی. یہاں پر اگر آپ ان تمام اشعار کو پھیلائیں تو 3 معنی نکلتے ہیں. معرفت الہی، اس کے علاوہ رحمت للعالمین پیغمبر اکرم کی سیرت
اور تیسرے عبد و معبود کے رشتے میں جو امتحان پیش آتے ہیں جس کی منزل شہادت. شہید کا فلسفہ قرآن میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی حکومت جو بالا ترین حکومت ہے اس زمین پر قائم کرنا چاہتا ہے وہ باطل اور فاسق اور فاجر کی کسی حکومت کو قبول نہیں کرتا. لیکن اگر اسباب زمانہ یوں نہ ہو وہ اپنے اس چیز کو پوری طریقے سے پورا نہ کر سکے تو کوشش کرتا ہے, نبرد کرتا ہے, ڈیفنس کرتا. اور اگر وہ اس اپنے کام پر اپنے راستے پر کامیاب نہ ہو تو دشمن کے زمین میں اپنے آپ کو تسلیم کرنے سے پہلے اپنی خون کی لکیر سے اپنی جان در راہ خدا میں ختم کرتا ہے. اور اسی کا نام شہادت ہے اور اسی کا نام راضی پر رضا ہونا ہے. یہی چیز ہے تو ظاہری طور سے اسے شکست ہوتی ہے, ظاہری طور سے اسے فتح حاصل نہیں ہوتی, لیکن وہ اپنے مقصد میں اور اپنے امتحان میں سرخرو ہوتا ہے. کربلا کی جنگ حق و باطل اس چیز کو دیکھ کر میں اب اس چھوٹی سی تمہیز سے اس مسئلے کو آگے بڑھاتا ہوں. تو اب آپ دیکھیے کہ اقبال نے کس طریقے سے اس فلسفہ شہادت کو بتایا ہے, جوڑا ہے کہ چون خلافت رشتہ اس قرآن سکس حریت را زہر اندر کام لی. جب خلیفہ وقت نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ دیا اور حریت را زہر اندر کام ریخت, آزادی کے حلق میں زہر ڈالا, خاص عام سر جلو خیر الامم چون صحاب قبلہ باراں در قدم. آپ نے دیکھا فلسفہ شہادت یہی ہے کہ جب دیکھا کہ ظلم یا باطل اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے, حسین نے بیعت نہیں کی, خاص بلند ہو اٹھے اور بادل رحمت کی طرح سے کربلا کی خاک پر بارش خون کی. لیکن اس سے پہلے اقبال نے اس فلسفے کو بتایا ہے کہ حق اور باطل کی جو لڑائی ہے, حق اور باطل کا جو معرکہ ہے, وہ آج سے نہیں بلکہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ باطل اور حق ایک دوسرے سے بر زمین کربلا باری و رخت لال در ویرانہ کاری و رخت. تو جب دیکھا کہ باطل پوری طریقے سے اسلام کی سرزمینوں کو اپنے پنجے میں لینا چاہتا ہے, بر زمین کربلا باری و رخت, یہ آزادی کا بادل کربلا کی زمین پر باران رحمت ہو کر گرا اور ویرانے میں اس نے لالہا اور گل شہادت کے کاشت کیے تا قیامت خط استعداد کر موج خون نے اون چمن ایجاد کر. یہاں پر حسین نے جو بیعت کا
توڑ دیا۔ یہ وہی مضمون ہے جس کو آج سے 700 سال پہلے خواجہ اجمیری سے منسوب ربائی میں ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اقبال اسی مسئلے کو کہہ رہے ہیں۔ زندہ حق از قوت شبیری است، یہ جو اسلام آج زندہ ہے یہ حضرت امام حسین کی قوت سے باطل آخر داغ حسرت میری است۔ حسین نے ہمیشہ کے لیے باطل کو داغ حسرت دے دیا کہ کبھی وہ فتح آور نہیں ہو سکتا۔ بہر حق در خاک و خون غلطی تحس، بہر حق حق کی خاطر اسلام کی خاطر حسین اپنے خاک اور خون میں لوٹتے ہیں، پس بنا لا الہ گردیداس۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حسین نے لا الہ کی بنا رکھی، موضوع کو اسی طریقے سے لا رکھا، اس وجہ سے کہ رسم شبیری یہی ہے۔ اقبال نے ایک اردو شعر کہا تھا کہ نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانخواہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ یہاں پر وہی چیز کو حسین لا رہے ہیں کہ عشق جو عبد اور معبود کا رشتہ ہے، جو حسین اور اس کے خدا کا رشتہ ہے، جو عشق کا امتحان ہے، وہ حسین کو مصر کے عظیم رائٹر ڈاکٹر طہ حسین نے بہت صحیح لکھا کہ حسین کو وہی کرنا تھا اور حسین نے وہی کیا جو حسین کی رگوں میں، کیونکہ نقش اللہ پر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ حسین نے کیا کیا؟ نقش اللہ، اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ لا الہ کے راستے سے ہو کر آپ اللہ تک پہنچتے۔ پہلے اسلام کے میں لا الہ ہے، نفی ہے، تمام معبودوں کی نفی ہے۔ اللہ تک اسلام میں مسلمان یا اسلام کا قاری سمجھ پہنچ نہیں سکتا اللہ کے راستے سے۔ تو اللہ پر پہنچنے کے لیے نقش اللہ با صحرا نوش سطر عنوان نجات ماں نوش، حسین نے صحرا میں ہماری نجات کا پوری طریقے سے تحریر لکھ دی، عنوان لکھ دیا۔ دشمنان چون ریگ صحرا لا توت، کربلا کے میدان میں حسین کے دشمنوں کی تعداد سنگریزوں کی طرح بے شمار تھی۔ دوستانے ہوں و یزداں ہم عدد، لیکن اس کے دوستوں کی تعداد ہم عدد یزدان تھے۔ اگر آپ یزدان کے حروف جو ہیں یہ زے دال الف نون ان کو جمع کریں تو 72 نکلیں گے۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کے دوستوں کی تعداد 72 تھی اور حسین کے دشمنوں کی تعداد بے شمار تھی۔ عظیم ترین مصرے اور شعر کی طرف آ رہا ہوں۔ اقبال نے یہاں پر وہی فلسفہ رکھا ہے، رمز قرآن از حسین آموختی، نہ کہا آموختہ، کہہ سکتے کہ میں نے قرآن کا جو رمز ہے، قرآن کا جو اسرار ہیں، قرآن کی جو تمام روح ہے، اس کو میں نے حسین سے سیکھا۔ رمز قرآن از حسین آموختی، ہم لوگ جملہ صیغہ جمع ہے، ہم نے قرآن کے راز کو حسین سے سیکھا۔ رمز قرآن از حسین آموختی، ز آتش او شعلہ انداختی، ہم نے اپنے وجود میں جو یہ
گداز جو یہ شعلہ پروری ہے، اس کو ہم نے حسین کی آتش سے، حسین کی حرارت سے اپنی حرارت اور اپنے چراغوں کو روشن کیا ہے۔ گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر، اگرچہ کہ ہر موت مومن کے لیے شکر کی طرح شیرین ہے، مرگ پورے مرتضی چیزیں دیا۔ شہادت میں درجات، جو شہید ہے اس کو مردہ مت سمجھو۔ راہ خدا میں اقبال نے اس کو پوری طریقے سے عشق سے جوڑا ہے، اسی لیے ایک عجیب شعر اقبال کا ملتا ہے کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیر آرزو۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری آرزو تیر ہے، شمشیر ہے، خنجر ہے، بامن میاں کہ مسلک کے شبیر آماز، اے نام نہاد مسلمان میرے ساتھ مت چل، کیونکہ میرا جو مسلک ہے وہ مسلک کیا ہے؟ مسلک شبیر آماز۔ میری آرزو یہ ہے کہ میں حسین کی طرح سے اللہ کی راہ عشق میں شہید ہو جاؤں۔ تو اقبال نے یہ شعر کیوں کہا؟ یہ اس چیز کی تکلیم ہے کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیر آرزو، میری آرزو اس راستے میں، اس عشق کے راستے میں جان۔ یہ کہنے والا آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ جو اشعار اقبال کے پراکندہ ہیں، جس میں ترانی اگر فلسفہ شہادت کے اور رمز شہادت کے، دیکھیے فلسفہ کیا ہے؟ شہادت کے جو اسرار ہیں، جس کو منطق اور عقل کے زاویوں سے رد نہ کیا جا سکے۔ دیکھیے جس طرح سے عشق کی، جس طرح سے تخیل کی، جس طرح سے تعریفیں نہیں ہیں، فلسفے کی بھی نہیں ہیں۔ شہادت کے جو رموز ہیں، اقبال جو بتا رہے ہیں کہ موسیٰ و شبیر و فرعون و یزید، این دو طاقت از حیات آمد پدید۔ اس کو اردو میں بھی کہا ہے کہ ازل تا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے بہت، تا امروز، وہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اس کا ترجمہ ہے۔ اقبال کے کیونکہ بہت سے شعر فارسی اور اردو کے ایک ہی ذہن کی پیداوار ہے، تو اس لحاظ سے ان اشعار کے ترجمے دوسرے شعروں میں ملتے ہیں، اور اس کو ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ترجمے کریں، لیکن بہرحال اسی مثنوی میں کہ درمیان امت آنکھیواں جناب، ہم چپ حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ امت مسلمہ میں حسین کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید میں قل ہو اللہ سورہ اخلاص۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء قرآن نے سورہ اخلاص، سورہ قل ہو اللہ کو ایک سورہ میں قرآن بھی کہا۔ یہ درمیانی حریت اسلامیہ و سر حادث کربلا، یہ نظم جس کی اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں، خود اقبال نے در فلسفہ شہادت کے طور پر پیش کیا، اور اقبال یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حق و باطل کے مسائل ہمیشہ رہے ہیں۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، حسین کے خون نے ان رموز اور ان رازوں کو فاش کیا ہے۔ ملت خوابی دارا بیدار کیا
کیا اور اسلامی جو ملت تھی جو سو رہی تھی اس کو بیدار کیا ہے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال کا تفسیر بود۔ حسین، شہادت حسین کیا ہے؟ شہادت حسین حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا وہ راز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکے تھے۔ ہم تو صرف عید الاضحیٰ میں صرف ایک رسم اور ایک ریچول کرتے ہیں کہ ایک دمبے کو قربانی دیتے ہیں اور اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے۔ تو اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال کا اس چھوٹی سی بند اسرار کا تفصیل یعنی واقع کربلا، حسین کی شہادت، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس واقعے کی تفصیل جس کا قرآن میں اشارہ ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ شوکت شام و فرا بغداد رہ ستوت غرنات ہم از یاد رہ تارما از زخمش